زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک غریب صحابی تھے، اتنے غریب تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا پسندیدہ باغ بھی رہا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی خوشی قبول فرما کر کہا تم اپنے غریب رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو۔ تو ان کے غریب رشتہ داروں میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کو بھی انہوں نے تقسیم کیا۔ اب دیکھیے قرآن کے اس ماہر غریب مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سراہا ہے اور کیسے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ پوچھا ابی بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہا نہیں بتاؤ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر دست مبارک رہ کر یہ شاباشی دی اور حوصلہ افزائی فرمائی، لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں یہ قرآن کا علم مبارک ہو۔ اسی قرآن کے علم پر اللہ پاک نے بھی اس غریب مسلمان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی ابن کعب کو قرآن سنائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے، ہم سے آپ کو سننا چاہیے۔ کہا نہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو کہا میرا نام لے کر حکم دیا؟ کہا جی ہاں تمہارا نام لے کر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے اللہ کے حبیب اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ابی کو کلام میرا کلام قرآن کریم سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں سونا بھر دینے سے بھی زیادہ اس قیمتی انعام پر جو اللہ کی طرف سے انہیں ملا رونے لگے خوشی کے مارے کہ دیکھو قرآن کی اس عظمت کی وجہ سے، قرآن کی اس تعلیم کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جاؤ ابی کو قرآن سناؤ۔